کرتے ہو مسلمانوں کے لیے اسلحہ، مسلمانوں کو کسی جو ہے ضرورت مند کے کام آنا، بوجھ وغیرہ، تو اجر ملے گا، اگر مخالفت میں اہل اسلام کے تو گناہ۔ تو یہ گدھا، اس کے متعلق مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں کی گئی، یہ ایک آیت ہے، اس میں فٹ کر لو۔ گھوڑوں کے متعلق جو بتایا تو وہ نازل شدہ تھا، جس کا مطلب قرآن کے علاوہ ایک اور بھی وحی تھی جو رسول اللہ پر آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی وحی، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام کہا جا سکتا ہے۔ اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اللہ نے ذہن میں ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ جو لوگوں نے اصول نکالا، پڑھاتے ہیں مدرسوں، پہلے بھی قرآن کو دیکھیں گے، اگر مسئلہ قرآن میں ہو گیا تو بس پھر یہ انکار سنت، انکار حدیث کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید بیک وقت شریعت کا مان، ایک سیکنڈ کے لیے حدیث قرآن سے جدا کی۔ قرآن میں تو ہر بات مختصر بیان ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، کتنی نماز کتنی رکھتے ہو، میرا نبی بتائے گا۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کتنی، کس کو، کب، کیا نصاب، میرا نبی بتائے گا۔ اللہ کہتا ہے حج کرو، یا اللہ کہتے ہیں، میرا نبی بتائے گا۔ قرآن میں ہر مسئلہ مختصر، اس کی تفسیر حدیث، یہ دونوں دین کی بنیاد۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جیسے قرآن مجید پڑھاتے تھے، سناتے تھے، لکھواتے تھے، ایسے اپنے فرامین ارشادات بھی ان کو سناتے تھے، لکھواتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات لکھتے تھے۔ ساتھی کہنے لگے ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ خوشی میں، کبھی غمی میں، کبھی کسی حالت میں، کبھی کسی حالت میں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ نے کہا تمہاری بات میری عقل کو لگتی ہے، تم قرآن کے گواہ ہو، صحابہ کرام اور رضوان اللہ علیہ مجمعین، لیکن تمہاری رائے، مشورہ، فتویٰ، میں اس کو دین نہیں مانوں گا جب تک میں اس کی تصدیق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرا دوں۔ صحابہ کرام دین کو سمجھتے تھے، کرنے کے مطلب کو سمجھتے تھے کہ جب نبی زندہ ہے تو آپ کی ذات سے رہنمائی لی جائے گی، اور جو نبی وفات پا جائے تو پھر آپ کی بات سے رہنمائی لی جائے گی، اور آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں حدیث پہ عمل کرے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ آ کے پوچھا جناب میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں۔ ساتھی کہتے ہیں ہر بات نہ لکھا، کبھی آپ کسی حالت میں، کبھی کسی کیفیت میں سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا، لکھ عبداللہ، لکھ، بلا دھڑک لکھ، بلا خوف و خطر لکھ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہے۔ قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، قال اللہ بھی حق ہے، قال رسول بھی حق ہے، فرمان خدا بھی حق ہے، فرمان مصطفیٰ بھی حق ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہے، حق کے بعد حقت ہے، حق کے بعد تباہی ہے۔ اس امام صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس کتاب کی باتیں بھی اچھی ہیں، اس شاعر صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں۔ جہاں بھی آئے وہ حق نہیں ہوتا، قرآن حدیث حق ہی حق ہے، کتاب و سنت حق ہی حق ہے، باقی ساری باتیں امت کی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی، گارنٹی صرف قرآن اور حدیث کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن مجید جیسے یاد کیا، ایسے حدیث کو بھی یاد کیا، ایسے قرآن مجید لکھا، ایسے حدیث کو بھی۔ جب آپ نے کہا نا کہ نہ لکھو، وہ حدیث کو قرآن کے ساتھ نہ لکھو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو آپ نے صلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز کی،
تفسیر کی کہ صلاۃ العصر، عصر کی نماز. اب صلاۃ الوسطیٰ کے ساتھ صلاۃ العصر لکھی ہوئی ہے، شبہ پر اس کو ساتھ نہ لکھو. یہ ندی سنے گا نہ لکھو. یہ ہے مسند احمد کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے جناب میں بات بھول جاتی ہے، آپ کی حدیث لکھا ہے نہ لکھو. آخری خطبہ دیا، یمن کا عالمی ابو شاہ کھڑا ہوا، جناب یہ میرے لیے باتیں لکھوا لو. اکتبوا یا ابو شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ لو. بادشاہوں کو خط لکھے، دیات کے مسائل لکھوائے، زکوٰۃ کے مسائل لکھوائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس صحائف تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس صحیفہ تھا، جناب علی رضی اللہ عنہ کے پاس لکھا ہوا صحیفہ تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ ان کے پاس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد حمام بن منبہ انہوں نے ایک صحیفہ لکھا ہوا اور یاد بھی کرتے تھے. حافظہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑا حافظہ تھا. اللہ کے رسول نے دعا بھی کی تھی ان کے لیے. مروان مدینہ کا حاکم کہنے لگے ابو ہریرہ بڑی حدیثیں جانتا ہے رضی اللہ عنہ، کہا اس کو آزمائیں. اس نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے 100 احادیث لکھوا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامی میرے بچے یاد کریں گے، لکھوا دیں. سال کے بعد کہنے لگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ نے حدیث لکھوائی تھی وہ بچوں سے آگے پیچھے ہو گئی ہیں، وہی حدیثیں ذرا دوبارہ لکھوا دیں. سال کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر لکھوا دی. اس نے وہ دونوں لکھیوں کو ملایا، سال بعد ذرہ برابر فرق نہیں. تو باتیں تو بہت کرتے ہیں، 200 سال بعد لکھی گئی تھی فلاں. سنو پہلی بات عرض کر دوں، یہ جو راویوں کا علم ہے، روات اسماء رجال، یہ کسی اور امت کے پاس نہیں، یہ ہمارے پاس. اگر کسی راوی نے ایک حدیث بیان کی ہے 70 سالہ اس کی زندگی کتابوں میں محفوظ ہے. الجرح والتعدیل امام رازی کی 9 جلدوں میں موضوع یہ راویوں کا نام. امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب تاریخ الکبیر 7 جلدوں. یہ کہاں پڑھا، کتنے استاد تھے، کتنے شاگرد تھے، کیا سفر کی، کہاں گیا. اگر ثابت ہو جائے بڑا نیک آدمی، تقی لگا. لیکن قدرتی بات تھی، حافظہ کمزور تھا، حدیث کے اندر حدیث نہیں ہے، نیک اپنی جگہ حدیث نہیں. ایک آدمی بہت حافظے والا، لیکن حادثہ ہوا تھا یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کی یادداشت متاثر ہو گئی. اب جو حدیثیں پہلے کی ہیں وہ لے کے بعد کی نہیں. لوگ باتیں بڑی کرتے، بڑی چھان نہیں ہوئی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث یاد بھی کی گئی اور لکھی بھی گئی. یہ جو کتابیں مرتب ہوئی نا، یہ ایسے اوپر سے آ گئی. وہ جو صحائف تھے، وہ جو حدیثیں پہلے لکھی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری ان کے اندر ہے. مکتبہ مالک لکھی، دوسری کتابیں لکھی، پہلے جو ہے وہ کتاب اس طریقے سے وہ سارے صحیفے ان کے اندر ہے. ایک میں بات کرتا ہوں حدیث کی اہمیت اور اس کے مقام اور اس کے قابل اعتماد ہونے کے لیے ایک واقعہ سنا. ڈاکٹر حمید اللہ ہندوستان کے تھے، لیکن فرانس میں پیرس میں آخری وقت گزارا. دین کا کام بہت کیا، کی بڑی کتابیں ہیں. تو وہ فرانس کے اندر جو پرانی لائبریریاں جبکہ غیر مسلموں نے قبضہ کیا، بغداد پہ کیا، بعد میں کیا، ہماری ساری وہ کتابیں لے گئے، ان کو پڑھ پڑھ کے دیکھ کے اور مختلف علوم میں وہاں سے وہ ترقی کر رہے ہیں. اقبال کہتا ہے حکومت کا تو کیا رونا، یہ ایک آنی جانی چیز ہے کہ نہیں ہے دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ. حکومتوں کا کوئی ہمیں غم نہیں ہے، آتی جاتی رہتے ہیں، لیکن علم کے باباتے میراث اپنے آبا کی تو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. میں اپنی وراثت دیکھتا ہوں آبا کی، یہ علم تو میرا دل 30 ٹکڑے ہو جاتے. وہاں ڈاکٹر عبد اللہ نے لائبریری میں ایک صحیفہ اس کو ملا، صحیفہ حمام بن منبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شاگرد کا وہ لکھا ہو. بڑا حیران ہوا، کہا صحیفہ حمام بن منبہ مل گیا. اب یہ جو روایات صحیفہ حمام بن منبہ میں ہیں، یہ جو حدیث کی کتابیں ان کے اندر بھی ہے اور وہ صحیفہ بھی لکھا گیا.
تقریباً 1000 سال سے زیادہ فاصلہ ہے. یعنی ادھر سے یہ کتابیں چلتی رہی، ادھر سے صحیفہ چلتا رہا، اور جب صحیفہ اس میں تحقیق کر کے شائع کیا، صحیفہ جب اس نے شائع کیا تو لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ صحیفہ امام بن مربع کی روایات جو حدیث کی کتب میں دیکھا تو بالکل وہی لفظ اسی سند کے ساتھ، اور اس میں بھی اتنی بڑی بات ہے کہ 1000 سال سے زیادہ فاصلہ ہے. صحیفہ علیحدہ چلتا رہا، امام بن مربع کتابیں علیحدہ آئیں، لیکن جب لکھا گیا جب وہ چھپا سامنے آیا تو کوئی فرق نہیں، باتیں بڑی دو سب سال بعد. تو الحمدللہ محترمہ مالک، بخاری شریف، مسلم شریف، کتب ستہ یہ وجود میں ہے. اور سب محدثین کا امام، بادشاہ، امام الدنیا فی الحدیث، رئیس المؤمنین فی الحدیث، آیت من آیات اللہ، رئیس الفقہاء والمجتہدین، حضرت امام بخاری امیر. یہ جو کتاب ہمارے سامنے، اس کا اصل المصابیح، کتاب المصابیح، بہت بڑے شیخ امام محی السنت، سنت کو زندہ کرنے والے محی السنت، اور یہ شیخ البغوی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب مرتب کی المصابیح. یہ بہت بڑے محدث تھے، متقی پرہیزگار تھے، ہر وقت وضو میں رہتے تھے، صبر قناعت ان کا شیوا تھا. ان کی بیوی فوت ہوئی، بہت مالدار، بڑا مال تھا، انہوں نے وراثت نہیں دی، اور ان کا لقب محی السنت، سنت کو زندہ کرنے والا. وہ کیوں؟ ان کو خواب آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو آپ کو بشارت ملی کہ تو میری سنت کو زندہ کرے، اس لیے کا لقب ہے محی السنت. شیخ حسین بن مسعود الفراء البغوی رحمہ اللہ، یہ 5ویں صدی کا آدمی ہے، 5ویں صدی میں ہے، 6ویں میں فوت ہوا. اس نے یہ کتاب لکھی المصابیح. مصابیح جمع ہے مصباح، اور مصباح کیا ہے؟ چراغ. تو کیوں مصابیح کا؟ وہ کہتا ہے کہ حدیث یہ چراغ ہے، ایک روشنی ظاہری ہے، ایک روشنی باطنی ہے. ایک اندھیرا ہے، لائٹیں بند کو اندھیرا ہو جائے، اور ایک اندھیرا باطنی جو نظر نہیں آتا، شرک، بدعت، فسق و فجور، فحشی، عریانی، یہ بھی اندھیرا ہے. جیسے ظاہری اندھیرے کے لیے ظاہری رہتے ہیں، ایسے اس باطنی اندھیرے کے لیے قرآن اور حدیث یہ چراغ ہے. حدیث مصابیح اس نے اس لیے کہا کہ یہ مصباح کی جمع ہے، یہ مصابیح چراغ ہے. تو اس نے اس کے اندر جو حدیث کی 2 فصلیں بنی. پہلی فصل میں صحیح حدیث، اس کا نام رکھا صحاح، یہ بخاری مسلم کی روایتیں تھی. اور دوسری فصل میں حدیث جمع کی، ان کا نام حسان رکھا، یعنی حسن روایتیں. مصابیح کتاب علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت اللہ امت کے لیے. ان کی اور بھی کتاب مالک التنزیل، تفسیر المعصوم کی مشہور کتاب ہے، اور شرح و سنہ ان کی کتاب ہے، جس کی وجہ سے بشارت ہوئی محی السنت کی. اس کے بعد محدثین پہ اللہ کروڑ رحمت نازل کرے، انہوں نے حدیث کی خدمت کی. اس کے بعد شیخ ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب، یہ بہت بڑے خطیب، تبریز کے یہ تشریف لائے، 6ویں صدی میں 7ویں میں فوت ہوئے. انہوں نے کیا کیا کہ مصابیح کو اٹھا کے مشکات میں رکھ دیا. مشکات کہتے ہیں جالا. تو قرآن مجید میں اللہ نے سورہ نور میں مثال دی ہے نا، نور ایمان کی اور کفر کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اللہ کی نور ایمان کی مثال کیا ہے؟ مشکات، جالا، فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے. المصباح فی الزجاجہ،
اور چراغ ایک صاف شفاف شیشے میں ہے. اور شیشہ کیسا ہے؟ کہنا کوکب الدری، جیسا کہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور اس کے اندر تیل ہے زیتون کا، زیتون درخت کا. اور زیتون درخت کیسا ہے؟ جو باغ کے درمیان میں تھا، نہ تو مشرق کی طرف تھا کہ دھوپ زیادہ لگی ہو، اور نہ مغرب کی طرف تھا کہ دھوپ نہ لگی ہو، درمیان بہترین اس کا تیل اس دیے کے اندر، اور دیا شیشے کے اندر، اور شیشہ جالے میں، مشکات جالے کو کہتے ہیں، اس کے اندر ہے. اور وہ شیشہ دیا تیل اتنا صاف شفاف روشن نظر آ رہا ہے کہ اس کو دیا سلائی آگ نہ بھی لگائے تو جل اٹھ. یہ ہے نور ایمان، یہ ہے روشنی. اور کفر کی مثال اللہ نے دی، اور کا ظلمات ہے، تاریکیاں فی بحر، سمندر لجی گیا یشاء موج من فوقی، اس کے اوپر ایک لہر، لہر کے اوپر ایک لہر، اوپر بادل، نیچے تیر کے اندر ایک آدمی، اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. یہ کفر شرک کی مثال ہے. اس طرح اندھیروں اور تاریکیوں میں جن نے سمندر دیکھا ہے، یہ اس کا نقشہ ہے. لہر آتی ہے بڑی، ابھی وہ پوری وہ اور لہر، اس دوالے کا اور لہر، اس دوالے کا اور لہر، اوپر بادل، اور سمندر گہرا نیچے. یہ کفر شرک والا. ایک غیر مسلم نے جب قرآن پڑھا اور یہ مثال پڑھی، اس نے پوچھا اور سیرت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی سمندر کا سفر کیا؟ اس کو بتایا گیا کہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا سفر نہیں کیا، جزیرے میں رہے، آپ سمندر میں نہیں گئے. اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں یہ رسول ہے اور یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، یہ سچا ہے. کہا کیسے؟ اس نے کہا ایک شخص نے ساری زندگی سمندر نہیں دیکھا، اور سمندر کا نقشہ ایسے کھینچتا ہے کہ جیسے ساری زندگی اس کی سمندر میں گزری. یہ اپنی طرف سے نہیں، اس کو رب نے بتایا. 12 تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن میں مشکات جالے کا ذکر ہے. اب شیخ ولی الدین رحمہ اللہ نے کیا کیا کہ وہ مصابیح چراغ اٹھا کے جالے میں رکھ دیے، مشکات اور مصابیح، کہ وہ چراغ سارے جالے میں. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر دیا جل رہا ہو کھلے جگہ پہ تو روشنی کم ہوگی، لیکن اس دیے کو اگر جالے میں رکھ دیں تو روشنی محدود ہوگی، بڑی اچھی طرح لگے. تو مشکات اور مصابیح، شیخ ولی الدین نے بعد میں یہ جو کام کیا، مصابیح کو اٹھا کے مشکات میں رکھا. اور کیا کیا؟ انہوں نے 3 فصلیں بنائیں، 2 تو وہی رہنے دی، اور تیسری فصل انہوں نے بڑھا دی کہ جو اس کے اندر، یہ بہت اچھی ترتیب ہے مشکات شریف، جو اس کے اندر ترتیب تھی جیسے کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام. تو جو احادیث جیسے آپ نے سنا بخاری مسلم کی وہ پہلی فصل، اور جو باقی احادیث کی وہ دوسری فصل میں. تو انہوں نے تیسری فصل کے جو ان سے رہ گئی تھی حدیث، وہ تیسری فصل میں، وہ بخاری کی بھی ہو سکتی ہے، مسلم کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کتاب کی بھی ہو سکتی ہے، اور صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے اقوال جو اس موضوع کے مطابق ملے وہ بھی اس میں رکھ دیں. اور جب انہوں نے کہا نا کہ یہ غریب ہے حدیث یا منکر ہے یا ضعیف ہے، اس کی وجہ بیان کی، بتایا. تو انہوں نے یہ کام کیا. مشکات اور مصابیح، مصابیح کی بھی شروع موجود ہے، شرح ہیں 20 کے قریب، اور اس مشکات شریف کی بھی شرح لکھی. اور یہ ایسی کتاب ہے، اس کو اللہ نے ایسی قبولیت بخشی کہ ہندوستان پاکستان کے تمام مدارس میں جس مسلک کا بھی ہے اس میں یہ نصاب میں داخل ہے. مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے، اور عام لوگوں کو بھی اس کا تعارف ہے، کیونکہ یہ لائبریریوں میں، مساجد میں، مدارس میں، آپ گھروں میں یہ موجود ہے. یہ عام لوگوں کی اس پر جو ہے نا، اس تک جو ہے رسائی ہے، وہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں. مشکات ایک وقت تھا کہ ہندوستان میں یہ مشکات یاد کرائی جاتی تھی قرآن کی طرف، اور جس نے یاد کی ہوتی اس کو کہتے تھے مشکاتی. یہ مشکاتی ہے، یعنی اس مشکات یاد کی ہوئی ہے. مشکات المصابیح.
اس کی بھی بہت شرح ہیں، تقریباً 16 کے قریب. اس کی مشہور شرح الکاشف عن الحقائق کے نام سے شیخ حسن بن محمد طیبی رحمہ اللہ، ان کی شرح طیبی کے نام سے بڑی مشہور ہے. ملا علی قاری 10ویں صدی کا، اس کے المحقات، اس کی شرح. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی. شیخ عبدالحق محدث دہلی بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اللمعات فارسی میں اس کی شرح لکھی. نواب قطب الدین نے مظاہر حق کے نام سے اس کی اردو میں شرح لکھی. اور لمعات تنقیح کے نام سے شرح موجود ہے. اور شیخ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے مرآت المفاتیح کے نام سے اس کی شرح. کتاب شروع ہوتی ہے حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر. اس کو سب سے پہلے کیوں لائے؟ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہ حدیث لائے. اس کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے والے اپنی نیت درست کر. اعمال کا دار و مدار نیت پر، اور نیت جو ہے عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فعل القلب و ارادتہ، دل کا فعل اور ارادہ. ہماری اردو کے اندر عربی الفاظ استعمال ہو. عربی والا کہتے ہیں کیفا حالوں کا، ہم کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے، کیا حال عربی. عربی کہتا ہے انا بخیر، ہم کہتے ہیں میں خیریت سے ہوں. یہ خیر عربی کا لفظ. تو جو عربی کا لفظ آیا ہے ہماری زبان میں معنی تو وہی ہوگا. تو نیت کا معنی دل کا فعل ارادہ. یہ جو زبان سے لوگ نیت کرتے ہیں نا نماز کی، 4 رکعت نماز ظہر کا وقت امام کے پیچھے، یہ جو زبان سے کہتے ہیں اس کو نیت کہتے ہیں. یہ جہالت ہے. زبان سے نکلی والی بات کو لفظ، قول، کلام کہتے ہیں. زبان سے نکلی والی بات کو نیت کہنا جہالت ہے. یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ یہ نیت نہیں، اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو زبان سے لوگ نیت کرتے ہیں اس کو نیت کہنا جہالت ہے. نیت دل سے ہوتی ہے، ارادہ. زبان سے قول، کلام، لفظ. تو نیت درست ہوگی تو عمل قبول ہوگا. اخلاص عقیدہ ہوگا تو عمل قبول ہوگا، ورنہ نہیں. اب دیکھو مکہ والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری برائیوں کا ذکر کرتا ہے، ہماری اچھائی کا بھی ذکر کیا کر. تو تمہاری کو اچھائی بھی ہے اور کہ بیت اللہ نہیں بنایا. ایک نماز پڑھیں تو لاکھ کا ثواب، جماعت سے 27 لاکھ. اللہ نے آیت اتار دی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. نبی کے قول میں شرک، فعل میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، سوال میں شرک، دعا میں شرک، سونے پکارنے میں شرک، نظر میں آپ چڑھاوا چڑھانے میں شرک، رولوں میں شرک، لولوں میں شرک. شرکیات نعرے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. بیت اللہ بھی بنا عبداللہ بن ابی، چونکہ ان کی نیت صحیح ہے، نیت ضروری صحیح. ایک اللہ کے لیے کام. عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھا، نماز پڑھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جہاد کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں. آپ کو زکوٰۃ جمع کراتا تھا، عمل کیے نا، لیکن اخلاص نہیں تھا. فوت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اپنی قمیص مبارک بنائی، منہ میں لم مبارک ڈالا، اللہ نے معاف نہیں کیا. نیت درست نہیں تھی. اب دوسری طرف آ جاؤ، نیت ٹھیک ہے، عمل نہیں ہوا، ثواب مل گیا. تبوک کی جنگ بڑی مشکل جنگ ہے، بہت بڑی طاقت سے ٹکرانا تھا، گرمی کا موسم تھا، مسافت بڑی دور کی تھی، وسائل کی کمی تھی. ایک ایک سواری پر
کئی کئی لوگ باری باری سوار ہو کے جانے تھے، مدینہ کی روزی پک چکی تھی کھجوروں اور انگوروں کی شکل میں، ان کے کاٹنے کا موسم تھا، اور یہ کاشتکار باغبان کے لیے ایک بڑا سنہری وقت ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے پھل کاٹنا، کھانا، ٹھنڈے پانی کے چشمے، بڑا ایک عجیب منظر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو چراغ کے لیے اس زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے کسی نبی رسول کے ماننے والے وہ مثالیں نہ پیش کر سکے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پیش کی۔ چلے گئے، خوف و ہراس برداشت کیا، بھوک مشقت، واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں، کچھ لوگ اپنے گھروں میں ہمارے ساتھ سفر طے نہیں کیا، بھوک پیاس برداشت نہیں کی، دشمن کا سامنا نہیں کیا، گھروں میں تھے، بچوں کے پاس، لیکن اللہ نے ان کو ثواب میں تمہارے برابر کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَتَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان لوگوں پر ناراض نہیں ہوں جو جہاد کے لیے آئے تھے، تیرے پاس سواری مانگتے تھے، آپ نے معذرت کی کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، پہلی کمی ہے، ان کے پاس بھی نہیں تھی، جہادی کافلے روانہ ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگی تھی کہ ہم اس مقدس سفر سے پیچھے رہ گئے، گھروں میں تھے، بھی بچوں کے پاس تھے، کروٹیں بدلتے تھے، کہتے تھے یا اللہ جہاد کو کامیاب کر، مجاہدین کی مدد فرما۔ دل دماغ وہاں تھے، اللہ علیم بذات صدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اندھیری کالی کٹرات، طوفان باد باران میں کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمپی، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ثواب میں ان کے برابر کیا، عمل نہیں ہوا لیکن ثواب میں، لیکن نیت درست تھی۔ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سڑک سے پتھر اٹھا کے سائڈ پر کر دیں، اللہ کی قسم آپ 10 گنا سے لے کے 700 نیکیوں تک مستحق ہو جاتے۔ لیکن اگر آپ کی نیت درست نہیں، شرک، شراکت، کمپنی سسٹم، دوسروں کو راضی کرنا، دوسروں کے لیے بھی اس میں حصہ، تو لیلۃ القدر گزارو، حجر اسود کے پاس $1 کروڑ صدقہ خیرات کرو لیلۃ القدر میں، حجر اسود کے پاس، بیت اللہ شریف میں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم سب گرد و غبار بنا کے اڑا دیں۔ تو شیخ ولی الدین نے یہ مشکات یعنی جالب مصابیح کو رکھا، 3 فصلیں بنائی۔ ہمارے بچوں نے الحمدللہ یہاں جب مدرسہ شروع ہوا 900 بھی آگے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ شیخ عبدالماجد صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جزائے خیر دے۔ مولانا ابراہیم صفی رحمۃ اللہ ہمارے شہید، ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، ماشاءاللہ اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے۔ تو اللہ کو جو کام کرے گا اس سے غلطیاں بھی ہوں گی، اگر کوئی ایسی بات ہے آپ تعاون کریں، اس ادارے کو اللہ تعالیٰ نے دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو انہوں نے فرمایا جی ہم مشکات تک پہنچ گئے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم بھی حصہ ڈالتے ہیں، پہلے بھی آئے تھے اب بھی آئے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے نیت کی حدیث کے بعد کتاب الایمان اور سارے عبادات اور معاملات اور سارا انسانی زندگی میں پیش آنے سارے معاملات مناقب فضائل بیان کر کے آخر میں اس امت کی فضیلت کا باب باندھا ہے کہ یہ امت ساری امتوں میں سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں ہے عبداللہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اللہ کہتا ہے تمہیں سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، سونے کی پان لگی ہوئی ہے، نہیں، تم نبیوں رسولوں والا کام کرتے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول، آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، اور وہ کام جو پہلے رسول آتا پھر نبیوں کی لائن لگ جاتی، ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نبی، لہذا یہ کام اس امت نے کرنا ہے، اس لیے اس امت کی شان بڑی ہے، تم بہترین امت ہو۔ کیا وجہ ہے تمہارے بہترین ہونے کی؟ میں تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے نا کہ میں بہترین امت میں سے ہوں تو وہ یہ کام کرے، نبیوں والا اچھائی کا حکم کرے،
لڑنا نہیں ہوتا، کسی گلے نہیں پڑنا ہوتا، بے عزتی نہیں کرنی، کہ اللہ کی بات پیش کرنی ہے چاہے 100 سپریم کورٹ کا جج بھی بیٹھے، دروغے نہیں، منوانا نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ تو دروغ ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، یہ جا کو لگا ہے وہ ٹھیک ہے نہیں، یہ بھید کسی نہ پایا، بس چپ رہو، اس چپ نے تو ساری گمراہی پھیلا دی۔ ایک یہ لوگ ہیں مسلک پرست، اپنے لیے بڑا معاملہ، بیٹھے بیٹھے سفر کرتے ہوئے کسی کا کندھا کندھے کے ساتھ لگ جاتا ہے، استری کی شکل ٹوٹ جائے 10 منٹ دور تھی برابر بیٹھ رہا، اور دین کے لیے بے حس، اور اگر کوئی بات کر بھی دے اچھو نہیں، 4 کھڑے وہاں بولنا شروع کر کو چپ کرانے کے لیے، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں، اور رشتہ بننے لگا ہے، وہ بات کہہ رہا ہے جو اللہ رسول کی، یہ چپ بھی غلط ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو یہ کرتے نہیں، اور ایک وہ ہیں جو بات کرتے ہیں جیسے قرآن کھائیے شربت ثابت کیا ہوا ہے، پہلے ایسے پریشر کر کے چڑھ جاتے ہیں، آدمی سمجھے پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں نقصان ہے۔ درمیان والا طبقہ بات نہیں بدلنی، بات ہر موقع ہر محفل میں کہنی ہے، اللہ 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 اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا چچا میرا باپ فوت ہو رہا ہے، آپ کہے وہاں بیٹھا تھا عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل، کہتے ہیں محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا، محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا۔ آدمی جہاں رہتا ہو مارکیٹ میں اور محلے میں، فیکٹری میں، دفتر میں، کلاس میں، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا کہتا ہے، گلے نہیں پڑنا ہوتا، لڑنا نہیں ہوتا، کسی بے عزتی نہیں، بات تو کرو۔ لوگ مدرسے لگی ہے، کوئی ادھر کی چھوڑتا ہے کوئی ادھر کی چھوڑتا ہے، ایسے چھوڑتے ہیں جو پیچھے سے پکڑے بھی نہ جائے۔ اور یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین جاننے والا تیار، یہ گونگا شیطان بن کے، او گونگے تو بھی بول تاکہ اللہ عرش پر فخر کرے، فرشتوں پر میرا بھی بیٹھتا ہے، میرا بھی۔ اللہ کی قسم تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تیری کتنی عزت کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے لیے بھی بات کیا گا، ذاتی ہے ٹھیک ہے، ذاتی بات کے لیے تو غصہ، اور اللہ کی بات کے لیے کوئی بات ہی نہیں، بات کر تو بھی تاکہ اللہ خوش ہو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے، لیکن بات میں رد کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، کتنا بڑا گناہگار، کہتا میں رب ہوں۔ اللہ نے کہا فقولا لہ قولا لینا لعلہ یذکر۔ موسیٰ جا فرعون کے پاس، بات نرم کر، بات نرم۔ ایک مولوی صاحب ڈانٹنے لگے ہارون رشید کو، بڑا وہ اہل علم کا قدردان تھا، جب حد سے بڑے انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ سے اچھے تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے بھیجا تھا مجھ سے برے کے پاس، فرعون کے پاس، اس کو بھی کہا تھا قولا لہ قولا لینا بات نرم۔ یہ ہیں دین کے داعی اصل امت، بات کہنی ہے ہر مجلس میں، ہر جگہ میں جہاں بھی ضرورت ہے، لیکن پیار محبت سے، ادب و احترام سے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو سارے نبی رسول آئے اور ان کی امتیں آئیں، آپ نے فرمایا تم مکمل کرنے والے۔ کیا مطلب؟ وہ جو صفحے ہیں ان کی یا امتیں ہیں، ان میں تم آخری امت، آخری امت۔ ایک دفعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے نا، جنت میں میری امت ساری امتوں میں سے، میری امت پوری جنتیوں میں سے چوتھا حصہ ہوگی۔ صحابہ کہے کب بن رہا؟ ہم نے کہا اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے ساری امتوں میں میری امت تیسرا حصہ ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کب بن رہا؟ ہم نے کہا اللہ اکبر۔